السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ترجمۃ القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں آج سورۃ العادیات ہے۔ آج سورۃ العادیات کی ابتدائی 5 آیات کی ہم کوشش کریں گے ترجمہ اور تفسیر کرنے کی۔ اب صورتوں کی جو مقدار اور آیات کی مقدار ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے پوری صورت ایک نشست میں مکمل نہیں کریں گے۔ سورۃ العادیات میں بھی کل 11 آیات ہیں، تو آج کی نشست میں 5 آیات کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے سرپٹ بھاگتے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر جب وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں اس وقت کی۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی۔ فأثرن بہ نقعا، پھر گرد و غبار، جس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں اس وقت کی۔ فوسطن بہ جمعا، پھر جس وقت وہ دشمن کی فوج کے درمیان میں گھس جاتے ہیں اس وقت کی۔ ان 5 آیات میں اللہ پاک نے جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی اور جہاد کے وقت ان گھوڑوں کے مختلف احوال کی قسم کھائی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، ہانپتے گھوڑوں کی قسم، یعنی جس وقت وہ گھوڑے جہاد کے لیے دشمن کی فوج کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہانپ بھی رہے ہوتے ہیں اور بھاگتے ہوئے ایک مخصوص آواز بھی نکالتے ہیں، اس کو ہنہنانا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان بھاگتے، ہنہناتے، ہانپتے گھوڑوں کی قسم۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب وہ سم مار کے چنگاری نکالتے ہیں اس وقت کی قسم، یعنی جس وقت گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے اس کے نیچے لوہے کی ایک چیز لگائی جاتی ہے تاکہ گھوڑے کو چلنے میں، بھاگنے میں آسانی ہو۔ جس وقت وہ کسی سخت چیز پہ، پتھر پہ لگتا ہے اس کا سم، تو اس سے چنگاری نکلتی ہے۔ تو جب وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں دشمن کی فوج کی طرف، اس وقت جب ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اس وقت کی بھی قسم۔ آگے فرمایا کہ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم، یعنی جس وقت وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اس وقت کی۔ چونکہ عرب لوگ زیادہ تر جو ہے وہ صبح کے وقت ہی حملہ کرنے کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے یہاں پہ اس مناسبت سے فرمایا کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی جو ہے وہ قسم۔ ہر آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہے۔ جو قسم کا لفظ ہے یا قسم کا جو معنی ہے وہ صرف پہلی آیت میں ہے، لیکن اگلی آیت میں وہ قسم کے لیے جو واو ہے، جیسے والعادیات، وہ اگلی آیت میں نہیں ہے لیکن مراد وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ فوسطن بہ جمعا، کہ بالآخر وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور دشمن کی جو فوج ہے اس کے درمیان میں گھس بھی جاتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، اس وقت کی بھی قسم۔ تو ان 5 آیات میں اللہ پاک نے جہاد کی، جہاد میں بھاگتے گھوڑوں کی اور ان کے پھر مختلف احوال کی، کہ جب ان کے پاؤں سے، ان کی سموں سے چنگاری نکلتی ہے، وہ بھاگتے ہیں، ہانپتے ہیں، ان کے بھاگنے سے گرد و غبار اڑتا ہے، اور جب بھی گھوڑے بھاگتے ہیں نا تو وہ جب صحرا میں یا کسی مٹی والی جگہ پہ بھاگتے ہیں تو ان کے بھاگنے سے بہت زیادہ گرد و غبار بھی اڑتا ہے۔
اگر دور سے دیکھا جائے نا تو دور سے اس گرد و غبار کو دیکھ کے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ کوئی لشکر دوڑتا ہوا جو ہے وہ آ رہا ہے، اس وقت کی بھی قسم، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم، اور بالآخر حملہ کر دینے کی، اور دشمن کا جو جمع گروہ ہے، لشکر ہے، اس میں گھس جاتے ہیں، اس وقت کی بھی قسم۔ تو 5 آیات میں قسم کھائی مختلف ان کے احوال کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے جو بات بیان ہونے والی ہے وہ بڑی خاص ہے، بڑی اہم ہے۔ تو یہ تھیں سورۃ العادیات کی ابتدائی 5 آیات۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ چیز کہ گھوڑے کی قسم یا کسی اور چیز کی قسم، تو یہ صرف اللہ پاک کی شایان شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے، گھوڑا اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے، یا وقت کی قسم، یا انجیر کی قسم، یا زیتون کی قسم، تو وہ اپنی مخلوق میں سے، اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، اور قرآن پاک میں موجود بھی ہے۔ لیکن انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہر چیز کی قسم اٹھاتا پھرے، جیسے بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے قرآن کی قسم، فلاں قسم، انسان کو اجازت نہیں ہے۔ اول تو اس بات کی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ قسم نہ اٹھانی پڑے، اور اگر بالفرض ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ کی قسم۔ تو یہ تھی سورۃ العادیات کی ابتدائی 5 آیات۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔